حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کسی قبیلے کے لوگ بڑھ جاتے تو زمانہ جاہلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ عمر بنو فلاں یعنی فلاں کا خاندان بہت بڑھ گیا۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، اور اس روایت میں انہوں نے بھی لفظ عمر کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4711۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار نوچا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے پردادا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرح سے خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ، عبد شکور کا خطاب دیا۔ آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ راوی ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔ نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم رضی اللہ عنہا پر ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں،
آپ نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن ثنا کے دروازے کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور وہ محامد نہیں بتائے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجئے، ویسے انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4712۔ عبد الرزاق نے بیان کیا اور ان سے معمر نے، ان سے حمام بن بنبہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4713۔ عامش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نقی نے، ان سے ابو معمر عبداللہ بن معمر نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت الی ربہم الوسیلہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہ مشرک کمبخت انہی کی پرستش کرتے، جاہلی شریعت پر قائم رہے۔ عبید اللہ اشجعی نے اس حدیث کو سفیان سے روایت کیا اور ان سے عامش نے بیان کیا۔ اس میں یوں ہے کہ اس آیت قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ کا شان نزول یہ ہے آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4714۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیمان عامش نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں ابو معمر نے، اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ کی تفسیر میں کہا کہ کچھ جن ایسے تھے جن کی آدمی پرستش کیا کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4715۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس میں رویا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے، بیداری میں نہ کہ خواب میں، یعنی وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھایا گیا، اور شجر ملعونہ سے تھوہر کا درخت مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4716۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت 25 گنا زیادہ ہے، اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرأت قرآن زیادہ کیا کرو کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4717۔ آدم بن علی نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو،
مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے۔ آخر شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4718۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجئے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ اس حدیث کو حمزہ بن عبداللہ نے بھی اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4719۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبے کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ حق آیا اور جھوٹ نابود ہوا، بے شک جھوٹ نابود ہونے والا ہی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4720۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں حاضر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرف سے گزرے۔ کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ دوسرا یہودی بولا، کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو ناپسند ہو۔ رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے بارے میں پوچھنا ہی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اس لیے میں وہیں کھڑا رہا۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے حکم ہی سے ہے اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4721۔ ابو بشر نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے ہی چپکے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کافروں کے ڈر سے چھپے رہتے۔ تو اس زمانے میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے، مشرکین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں، یعنی قرأت خوب جہر کے ساتھ نہ کریں، مشرکین سن کر گالیاں دیں، اور نہ بالکل چپکے ہی چپکے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4722۔ زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت دعا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4723۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور فرمایا، تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، آخر حدیث تک۔ رجمہ بالغیب یعنی سنی سنائی، اور ان کو خود کچھ علم نہیں، فرتا ندامت شرمندگی، سرات کہا یعنی قناتوں کی طرح سب طرف سے ان کو آگ گھیر لے گی، جیسے کوٹری کو سب طرف سے خیمے گھیر لیتے ہیں۔ یہ محاورہ سے نکلا ہے، یعنی گفتگو کرنا، تکرار کرنا۔ لکنا ہوا اللہ ربی، اصل میں لکنا انا ہوا اللہ ربی تھا۔ انا کا حمزہ حذف کر کے نون کو نون بیچ میں اور غام کر دیا، لکنا ہو گیا۔ خلالہما یعنی بینہما، ان کے بیچ میں زلقہ چکنا صاف جس پر پاؤں پھسلے، جمع نہیں۔ ہنالک الولایا، ولایت ولی کا مصدر ہے،
عقبہ عاقبت، اسی طرح عقبہ اور عقبہ سب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی آخرت۔ قیلن اور قبلن اور قبلن تینوں طرح پڑھا ہے، یعنی سامنے آنا۔ لید حزواد حز سے نکلا ہے، یعنی پھسلانا۔ مطلب یہ ہے کہ حق کی بات کو ناحق کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4724۔ سعید بن جبیر نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، نوف بکالی کہتا ہے جو کعب احبار کا ربیب تھا، کہ جن موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہیں، یعنی موسیٰ بن میسیٰ بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن خدا نے غلط کہا۔ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ دو دریاؤں فارس اور روم کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک زنبیل میں رکھ لو، وہ جہاں گم ہو جائے زندہ ہو کر دریا میں کود جائے، بس میرا وہ بندہ وہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ نے مچھلی لی اور زنبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر مچھلی زنبیل میں تڑپی اور اس سے نکل گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ پا لیا۔ مچھلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کی روانی کو روک دیا اور پانی ایک طاق کی طرح اس پر بن گیا۔ یہ حال یوشع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو یوشع ان کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے، اس لیے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لاؤ، ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھکے جب تک وہ اس مقام سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اب ان کے خادم نے کہا، آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا، اور صرف شیطان نے یاد رہنے نہیں دیا، اس نے تو عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو مچھلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستے سے لوٹے۔ بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقش قدم پر چلتے چلتے آخر اس چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب خضر علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا۔ اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والے سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی کرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں۔ بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناگوار کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا،
کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی سے کم کیا ہے۔ پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے۔ ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے گردن سے اکھاڑ دیا اور اس کی جان لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے، آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی، یا آپ نے بڑا ناپسند کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ سفیان بن عیینہ راوی حدیث نے کہا، اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں، اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا۔ پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کیا۔ پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی۔ خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا۔ اگر آپ چاہتے تو دیوار کے سیدھا کرنے کے کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ذالک تعویل ما لم تستطیعوا علیہ صبرا تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے کہ اور وہ غلام جس کی گردن حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4725۔